فإنه لا يملكها إلا أنت. تو شاید دوستو بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں او ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اشرف بھائی کے مختلف اوقات پر کچھ انہوں نے اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا تھا، اور رومانہ نے ان کے خواب کی تعبیر کیا پیش کری ہے وہ میں آپ کی خدمت میں خاص طور پر اس ٹکڑے کی۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ تو اس دعا کے بعد آپ کے پاس ایک ہدیے میں بکری آ گئی، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل تو کر دیا، اب میں رحمت کا منتظر ہوں۔ اب میں رحمت کا منتظر ہوں، یہ رزق کی فراوانی کے لیے اور اللہ رب العالمین سے رزق کے حصول کے لیے، بہتر رزق کے حصول کے لیے آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ اس کی مفصل ویڈیو سپریٹ میں نے آپ کی خدمت میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ البتہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ رومانہ نے کیا بیان کیا ہے، سنتے ہیں خواب کی تعبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام۔ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشی اور رحمتوں سے نوازے، آمین رب العالمین۔ سائل نے خود کو خواب میں حرم کے اندر دیکھا اور پھر مسجد سے باہر نکلنے کا منظر بیان کیا ہے۔ سائل نے خواب میں خوبصورت دعا بھی پڑھی ہے۔ دیکھیں، حرم کے حدود میں موجود مومن خود کو امن، فلاح، سکون اور سلامتی کی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اگر کسی کو حدود حرم میں خدا نخواستہ کوئی تکلیف بھی پہنچے یا اگر دھکے بھی لگے تو اس صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی حرمت کا خصوصی خیال رکھا جا سکے۔ بے شک مومن کا معاملات میں صبر کرنا مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر کی امید میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ بے شک۔ ممکن ہے خواب کا یہ منظر گھریلو ماحول کے حوالے سے اس خوشی اور سکون کی امید کی طرف اشارہ ہو جس کے حصول کے لیے سائل صبر اور برداشت کے ساتھ ذہنی، جسمانی، مالی یا قلبی آزمائشوں سے گزرتے رہے ہوں۔ سائل نے خواب میں اپنی ایکس وائف کو اپنے ساتھ کسی بلند مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ ممکن ہے خواب کا یہ منظر سائل کی گھریلو زندگی سے منسلک ماضی کے ان معاملات کی طرف اشارہ ہو جن پر سمجھوتہ کر کے سائل نے اپنے گھریلو معاملات میں محبت، امن اور سکون کی خاطر مختلف موقعوں پر صبر کیا اور اپنی ایکس وائف کو عزت و مقام میں بلندی پر رکھنے کی پرخلوص کوششیں کی ہوں۔ خواب کے منظر میں ان کی ایکس وائف سائل کو نرم رویے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور مدد کے جذبے کے حوالے سے مال کے گھٹ جانے کا کنسرن ظاہر کرتی ہیں۔ سائل کو چاہیے سورہ کہف کی آیہ نمبر 46 یعنی آیہ نمبر 46 پر غور کریں۔ خواب کے منظر کے حوالے سے خدشات، اندیشے اور واضح جواب سمجھ میں آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل حکمت والے، حلیم اور نرم دل انسان ہیں، اور یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا، اور جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر کی لذت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا سائل کو چاہیے کہ اس لذت سے خود کو محروم نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کے جذبے کو برقرار رکھیں۔ یقیناً اعتدال سے کام لینا بہتری کی علامت ہے۔ سائل نے خواب میں ایک دعا پڑھی ہے۔ یہ بڑی خیر کی خوشخبری کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے منظر۔ دعا میں رحمت کا بھی ذکر موجود ہے۔ دیکھیں، رحمت کی تمنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا سوال ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے عافیت، رزق حلال میں برکت، آزمائشوں سے بچنے اور آگ سے محفوظ رکھنے کی دعا کے ساتھ امن اور سلامتی والے جنت کے حصول کی تمنا اور رب سے رحم کی امید رکھتا ہے۔ لہٰذا جب تک انسان کے حواس اور سانس سلامت رہتے ہیں وہ رب سے رحمت کی طلب اور امید کو قائم رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے، حالات اور معاملات جیسے بھی ہوں یا جن آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہو، انسان کو گمان ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ سائل کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کی خصوصی حفاظت کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ذریعے مزید رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ ان پر خصوصی فضل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ برستی رہیں گی، آمین رب العالمین۔ ممکن ہے یہاں رحمت کی دعا سے مراد بیماری یا آزمائشوں سے عافیت یا رزق حلال میں اضافے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد آخرت میں بہت بڑی خیر کی خوشخبری کی طلب بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ممکن ہے خواب میں اشارہ ہو
کہ احسان کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، لہٰذا سائل کو چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے احسان کے عظیم عمل کو خاموشی سے جاری رکھیں اور خود کو اندیشوں اور وسوسوں سے دور رکھیں۔ چونکہ خواب سے واضح ہے کہ سائل حلیم اور نرم دل انسان ہونے کے ساتھ حکمت والے انسان بھی ہیں، لہٰذا خواب کا منظر سائل کی اسپینڈنگ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے واضح فرق کو محسوس کرا رہا ہے۔ ان کی لوگوں اور نیک کاموں پر کی گئی بظاہری اسپینڈنگ ان کی آخرت کے لیے بیسٹ انویسٹمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، یعنی آیت نمبر 27 سے لے کے ورڈز نمبر 30 تک پر غور کریں۔ یہ خواب رزق حلال میں آسانی اور اضافے میں خوشخبری کے ساتھ بڑی سعادتوں کی بشارت محسوس ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ سائل کو چاہیے نماز کی پابندی کے ساتھ تہجد میں فوکس کر کے سورہ بلد کے پیغام پر غور کریں، بہت سکون اور رہنمائی نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشیوں اور رحمتوں سے کو نوازے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ اشرف بھائی، آپ نے جو دعائیں دی ہیں چینل کو یا رومانہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چینل ایک منفرد نوعیت کی خدمت اپنے ویورز کی کر رہا ہے، اور میں اپنے ویور سے بھی گزارش کروں گا کہ چینل کو دیکھیں، چینل سے جڑیں، اور چینل جس طریقے سے آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، آپ کی پریشانیوں کا حل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے حلقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء اور اقارب میں اس چینل کو پروموٹ کریں، تاکہ اس کی پروموشن سے آپ اور ہم اللہ کے یہاں اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ آپ کے خواب کا جو دوسرا پہلو ہے وہ رومانہ نے آپ کی خدمت میں جو بھیجا ہے اسے بھی سماعت فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشی اور رحمت اور نعمتوں سے کو مالا مال کرے، آمین آمین رب العالمین۔ سائل نے خواب میں گھر کے پاس ایک بہت بڑا نیم ٹری ٹائپ کا پیڑ دیکھا اور اس کی شاخوں میں کتابوں کو لٹکے ہوئے دیکھا۔ دیکھیں، گھر وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو سکون، راحت اور خیر نصیب ہوتی ہے۔ مومن کا گھر اس کے لیے آخرت میں وہ منزل اور مقام ہوتا ہے جہاں کبھی نہ ختم ہونے والی راحت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ ممکن ہے خواب کے منظر میں درخت سے مراد سائل سے منسلک وہ نیک اعمال ہوں جو خیر کے معاملات کو آگے تک لے جانے کا سبب بن رہے ہوں یا بن سکتے ہوں، اور جو آخرت میں خوش نصیبی کا گھر حاصل کرنے کی راہوں کو ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہوں، انشاءاللہ۔ دیکھیں، غور کریں، درخت سورج کی تپش اور سرد گرم موسم یا بارش طوفان کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، لیکن درخت کے نیچے یا قریب آنے والے اس کی چھاؤں سے فائدہ اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ درخت اگر پھلدار ہو تو پتھر مارنے والوں کو بھی اپنے پھل سے فائدہ دیتا ہے۔ چونکہ درخت قدرت کے عظیم تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ممکن ہے یہاں گھر اور درخت سے مراد سائل سے منسلک اس خیر کی طرف اشارہ ہو جس کا فائدہ ان سے منسلک گھر کے افراد اور گھر کے باہر کے لوگ بھی حاصل کر رہے ہوں یا کرتے رہے ہوں۔ عین ممکن ہے کہ واضح اشارہ ہو کہ سائل تکالیف برداشت کرنے کے باوجود الخط کو فائدہ پہنچانے کی خوبصورت عادت رکھتے ہوں۔ دیکھیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانا بہت بڑی خیر کا عمل ہے جو صدقہ جاریہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ خواب سائل کا والدین کے لیے اور خود سائل کا اپنے لیے بھی ان کے نیک اعمال کو صدقہ جاریہ ثابت ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے خواب میں درخت سے مراد توحید کا پیغام ہو اور درخت کی شاخوں پر ٹنگی ہوئی کتابیں اس بہترین پیغام کے ذریعے بہترین نافع علم کی طرف اشارہ ہو جو خلقت کو توحید پر لانے اور اس پر چلنے میں مددگار ثابت ہو کر سائل کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، انشاءاللہ۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 یعنی 24 اور 25 پر غور کریں، بہت کچھ واضح ہو کر بہت سکون اور رہنمائی نصیب ہوگی، انشاءاللہ۔ سائل کو چاہیے نماز کی پابندی کے ساتھ باوضو رہنے کی پوری کوشش کریں اور لا الہ الا اللہ کے ذکر سے زبان کو تر اور قلب کو معطر رکھیں، بہت خیر کثیر حاصل ہوتی چلی جائے گی، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خواب کی عظیم رحمتوں سے مالا مال کرتا رہے، آمین رب العالمین، واللہ اعلم۔
बहुत शुक्रिया रोमाना। मुझे उम्मीद है कि आपके तमाम जितने भी ख्वाब आपने वक्तन फ़वक्तन इस चैनल की तरफ रवाना किए, उन सब की तफासील हमने आपकी खिदमत में पेश करी है। अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे, और रोमाना भी तहे दिल से आपकी ममनून और मशकूर हैं कि आप हम सबको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.